خلقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس سے شاد ہو رہا ہے کہ اپنے سر کو دین حنیفہ کے آگے جھکا دو. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، کیونکہ یہ دین، یہ نظام، یہ سسٹم تمہارے نیچر کے مطابق ہے، تمہارے فطرت کے مطابق ہے. اور انسان کا نیچر یہ ہے کہ اس کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس کو اگر کوئی فالو کرنے والا مل جائے تو. مشکل کب ہوتی ہے کہ جب اس سے کچھ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے اور اسے یہ نہ بتایا جائے کہ کرنا کس طرح سے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کھلا کام کر لو لیکن یہ نہ کہا جائے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے تو بڑی مشکل اس کو آتی ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ دین حنیفہ کے آگے سر جھکاؤ، بلکہ اس نے 1,24,000 پیغمبر کا سلسلہ بھیجا. اور سلسلہ بھیجنے کے بعد کہا کہ اب تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس ان کو دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ. کہا جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کی نسل میں امامت آئے گی، پھر امامت کے نقش قدم پر چلنا. اور صرف یہ نہیں کہ انبیاء کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، بلکہ قرآن مجید ہمارے لیے اتارا اور اس میں دنیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بتائی نہ گئی ہو. کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں گئی ہے کہ جس کے بارے میں بتایا نہ گیا ہو. ہر چیز ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کتاب بھیجنے والے نے خود کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ دیکھو اس کتاب میں شک و شبے کی، ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کو، اپنی حفاظت کرنے کو، اپنا ڈیفنس کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور جو اپنا ڈیفنس کرتے ہیں گناہوں سے انہیں متقی کہا جاتا ہے. تو اللہ نے یہ کتاب بھیجی اور کہا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ بچائیں کیسے اور بچانے کا جذبہ دل میں کیسے پیدا ہو، یہ امام بتائیں گے، یہ انبیاء بتائیں گے. اور کس طرح سے بتائیں گے؟ زبان سے نہیں بتائیں گے کہ ایسے بچاؤ، نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے تب بتائیں گے کہ ایسے بچاؤ. کیونکہ ہدایت سب سے اچھی ہدایت وہ ہوتی ہے جو کہ زبان سے نہ کی جائے، عمل سے کی جائے، یعنی کر کے بتایا جائے. اس لیے انبیاء نے جو ہدایت کی وہ زبان سے نہیں کھالی کہ دیکھو ایسا کرو، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، نہیں، بلکہ انہوں نے عمل کر کے بتایا. انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو انہوں نے زندگی بھر خود جھوٹ نہیں بولا. اگر انہوں نے کہا کہ کسی کی امانت کو جوں کا توں واپس کر دینا ہے تو انہوں نے امانت اپنے پاس رکھ کے اور امانت کو واپس کر کے بتایا. اسے امانت داری کہتے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ کسی کی انسلٹ نہ کی جائے، کسی کی بے عزتی نہ کی جائے تو انہوں نے لوگوں کا احترام کر کے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ احترام صرف بڑے لوگوں کا نہیں ہے، بڑے آدمیوں کا نہیں ہے، دولت مندوں کا نہیں ہے، بلکہ نہیں، احترام ہر اس آدمی کا ہے جو تمہاری بس میں آ جائے. احترام اس کا ہے کہ جو مسلمان ہے. احترام اس کا ہے تو اگر مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی اگر وہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم اسے احترام دو، تم اسے عزت دو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی بات اس کے لیے تکلیف بن جائے. حاضرین مجلس اور قرآن مجید میں یہ سب کچھ بتایا گیا، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ اس سلسلے کو بھیجتا. لہذا اس نے انبیاء و ائمہ کے سلسلے کو بھیجا، اماموں کے سلسلے کو اور نبیوں کے سلسلے کو اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا.
اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن اب متقین کے لیے ہدایت تو جب بنے گی جب ہم اسے پڑھیں گے. متقین کے لیے وہ ہدایت جب بنے گی جب ہم اس میں غور کریں گے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر میں آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں کہ قرآن مجید جب تک پڑھا نہیں جائے گا جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر ہمارا کیا ہے، ہم نے اسے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تو مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی بس اتنا کافی ہے کہ مرحومین کے لیے پڑھو اور انہیں بخش دو، پڑھو اور انہیں بخش دو. قرآن مجید کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، صرف مرحومین کے بخشنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن مجید آپ کے پڑھنے کے لیے آیا ہے. اور پڑھنے کے لیے اس لیے آیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھیں. اچھا، نہ صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے، نہ صرف سمجھنے کے لیے آیا ہے، بلکہ اس لیے بھی آیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے. اگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، تو آپ کو متقی بننا پڑے گا، تبھی وہ آپ کے لیے ہدایت بنے گا، ورنہ وہ آپ کے لیے ہدایت نہیں. متقی بننا ضروری ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں یہ پتا کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا در امامت تک. امامت کے دروازے پر جانا پڑے گا. امام سے ہمیں جا کے پوچھنا پڑے گا کہ مولا آپ یہ بتا دیجیے کہ متقی قرآن مجید کسے کہہ رہا ہے؟ بھئی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید متقی کے لیے ہدایت ہے، تو یہ متقی لوگ ہیں کون؟ ہم کیسے سمجھیں کہ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ تو بس پھر امام بتائیں گے. بھئی جو قرآن مجید نہیں بتا پائے، جو قرآن مجید سے تمہیں نہ سمجھ میں آئے، وہ امام سمجھائیں گے، وہ نبی سمجھائیں گے. تو لوگ آگے ہمارے پہلے امام مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں. تو آج امام کی خدمت میں پوچھا کہ مولا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ متقی کسے کہتے ہیں، متقی کی پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی متقی ہے؟ تو امام نے کہا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی کی ساری باتوں کو، اس کی زندگی کی پوری باتوں کو، اس کی زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو سب لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، سب کے سامنے بیان کر دیا جائے، بھرے ہوئے مجمع میں بیان کر دیا جائے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسی نہ ہو کہ جس پر اسے شرمندہ ہونا پڑ جائے، جس پر اسے سر جھکانا پڑ جائے. یعنی جس کی پوری زندگی ایسی ہو کہ اس نے کوئی ایسی بات نہ کی ہو کہ جس کی وجہ سے اسے شرمانا پڑے، جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے، جس کی وجہ سے اسے یہ سوچنا پڑے کہ اگر یہ نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. امام نے کہا وہی متقی ہوتا ہے. یعنی متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی میں کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں کرتا کہ جو کام اسے اس کی نظروں میں بھی گرا دے اور دوسروں کی نظروں میں بھی گرا دے. صلوات کیجئے محمد تو اسے متقی کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر متقی ایسا ہو تو جو متقی کا امام ہو وہ کیسا ہوگا؟ جو متقی کا بھی امام ہو وہ کیسا ہوگا؟ جو بتائے گا کہ متقی کسے کہتے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ تو وہ تو ایسا ہوگا کہ جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی اس کی تعریف کریں گے، جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ بھی اس کی تعریف کریں گے. بھائی ہم لوگ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ جو بظاہر جو سامنے سے فائدہ ملے ہم اسے فائدہ کہتے ہیں. مگر امام وہ ہوتا ہے جو سامنے سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور پیچھے سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے. کبھی کبھی امام گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کچھ ایسا کر دیتا ہے جو ظاہر کی آنکھیں رکھتے ہیں، جنہیں باطن نظر نہیں آتا، جنہیں انٹرنل نظر نہیں آتا، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام نے ظلم کر دیا. لیکن امام کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. تو حاضرین مجلس، متقی کا امام وہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تب بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور نہ اٹھائیں تب بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور یہی ہوا تھا
کہ کوفے کے بازار میں ایک نوجوان، ایک جوان آدمی اس حالت میں آیا کہ اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی اور انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا. اور حیرت کی بات تو یہ تھی، تعجب کی بات یہ تھی کہ جتنی تیزی سے خون ٹپک رہا تھا اتنی تیزی سے اس کی زبان تعریف کر رہی تھی مولائے کائنات کی، مولائے کائنات کا قصیدہ پڑھتی جا رہی تھی. تو لوگوں نے بڑھ کے پوچھا کہ یہ تیری انگلیاں کس نے کاٹ ڈالی، یہ خون تیری انگلیوں سے کیوں بہ رہا ہے، تیری انگلیوں کو ہاتھ سے کس نے جدا کر دیا؟ تو جس کی انگلیوں سے خون بہ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ میرے مولا نے میری انگلیاں کاٹی ہیں، یہ میرے مولا نے مجھے گناہوں سے پاک کیا ہے. کہا میں نے چوری کی تھی، چوری ثابت ہو گئی، جب چوری پروف ہو گئی تو میرے مولا نے میری انگلیوں کو کاٹ ڈالا. تو ایک دشمن تھا علی کا، وہ آگے بڑھا تو کہنے لگا کمال ہے، یعنی علی نے تو تیری انگلیوں کو کاٹ ڈالا اور تو اتنی تعریف علی کی کر رہا ہے. بس ایک مرتبہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے اور کہنے لگا جس کا میں حقدار تھا میرے مولا نے میرے ساتھ وہی کیا، اور جس کا میرا مولا حقدار ہے میں اس کے ساتھ وہی کر رہا ہوں. صلوات بھیج دیں محمد کے لیے آیا ہے، اور ہدایت بھی متقی کی ہدایت کرتا ہے. متقی وہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور گناہوں سے بچا کے لے جائے، اور اتنا بچا کے لے جائے کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس کی زندگی کی پوری باتیں، ساری باتیں سب کے سامنے کہہ دی جائیں اور کوئی ایک بھی بات ایسی نہ ہو کہ اس پہ شرم آئے. ہے ہم میں سے کوئی ایسا متقی کہ جس کی زندگی کی پوری باتیں سب کے سامنے بیان کی جائیں تو اسے شرم نہ آئے ان باتوں میں؟ مگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایسوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کی ساری باتیں ساروں کے سامنے بیان کر دی جائیں، ان میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس پر انہیں شرمندہ ہونا پڑ جائے. تو قرآن مجید متقی کے لیے آیا ہے. قرآن مجید ہم لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں، اس لیے صرف مرحومین کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو جا کے وہاں پڑھ جاتے ہیں، لیکن اپنے لیے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. دیکھیے ویسے تو یہ ہے کہ علم کوئی سا بھی ہو وہ فائدہ دیتا ہے، چاہے جو سا بھی علم ہو فائدہ دیتا ہے، اور اسی لیے ہم برابر اس بات پہ زور دے رہے ہیں. اور الحمدللہ یہاں پر یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ سب لوگوں کے پاس علم ہے، شکر خدا کا، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ علی کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ ہماری شیعہ ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. جب میں نے یہاں پر قدم رکھا اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں کے لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور میں کچھ ایسی جگہ پر گئی کہ جہاں پر بہت بڑی تعداد شیعوں کی ہے، اور وہاں پر تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، وہاں پر سب کچھ ہے، لیکن علم کم ہے. علم کم ہے، اتنا کم ہے کہ بچیوں کو وہ لوگ برائے نام علم دلاتے ہیں اور اس کے بعد بہت جلدی شادی کر دیتے ہیں، اور وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں کہ جتنے کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ جو علم بھی حاصل کریں، تقویٰ بھی حاصل کریں اور پرہیزگاری بھی حاصل کریں. تو تقویٰ اور پرہیزگاری علم کے ساتھ جبھی حاصل ہوگی جب ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہوگا اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا. تو علم کے ساتھ ساتھ اگر پرہیزگاری نہیں ہوگی تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ وہ علم فائدہ نہیں دے گا کہ جس میں پرہیزگاری نہ ہو، جس میں تقویٰ نہ ہو، جس میں کیا فائدہ ایسے علم کا کہ علم ہو اور گناہ بھی ہو، علم ہو اور کرپشن بھی ہو، علم ہو اور جھوٹ بھی ہو. لہٰذا علم کے ساتھ ساتھ علم بہت فائدے مند ہے، اس لیے اپنے بچوں کو خوب علم دلائیے، خوب علم دلائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو تقوی کی بھی ہدایت کیجیے، ان کو پرہیزگاری کی بھی ہدایت کیجیے، کیوں اس لیے کہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کے لیے بہت ضروری ہے. سارے علم یہاں فائدے مند ہے. علم میتھمیٹکس بہت فائدے مند ہے، علم لٹریچر کا علم بہت فائدے مند ہے، سائنس کا علم بہت فائدے مند ہے، ہسٹری کا علم بہت فائدے مند ہے، سارے علم فائدے مند ہیں. لیکن کیا ہے کہ جب تک یہاں ہے جب تک فائدہ دے رہے، جس دن آنکھیں بند ہو گئی، جس دن دل دھڑکنا بند ہو گیا، جس دن نبض چلنی بند ہو گئی، اب یہ علم کوئی فائدہ نہیں دے گی. اب جو فائدہ دینے والا ہے وہ
میں قرآن مجید فائدہ دینے والا ہے، جو یہاں بھی فائدہ دے گا اور وہاں بھی فائدہ دے گا، اور جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں ہم ملک ایران کا باشندہ کہتے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، صرف وہاں فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے، اٹھانے والے اس سے یہاں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر صرف ہمیں سلیقہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم قرآن مجید سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جنہیں معلوم ہے تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ آج بڑے سے بڑا طاقتور ملک ان کے آگے کانپ رہا ہے اور ان کی ٹیکنالوجی سے پریشان ہے، ان کے سارے پروگرامز، ان کی ساری پالیسیز سے پریشان ہے، کتنی کم طاقت ہونے کے بعد اتنی ایسی پالیسیز، ایسی ٹیکنالوجی، اور ان کے جو اسلحے انہوں نے تیار کیے ان سے پریشان، ان سے ڈرے ہوئے ہیں، تو یہ پوزیشن ہے۔ تو علم اگر تنہا ہوگا تو کام نہیں آئے گا، علم اگر قرآن مجید کے ساتھ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا، علم اگر ہدایت اہل بیت کے ساتھ ہوگا تب فائدہ دے گا۔ تو علم ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ تقویٰ ضروری ہے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ کرنا ضروری ہے۔ اس پروردگار نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، بڑی نعمتیں عطا کی، اور ان ساری نعمتوں کا تذکرہ اس نے اس قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ جو ہماری سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس نعمت کو حواس خمسہ کہا گیا، اور میں اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے، اپنی ینگسٹرز کے لیے حواس خمسہ کا ایکسپلین کر دوں کہ حواس خمسہ کس کو کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کہتے ہیں یعنی ٹیسٹ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، کسی چیز کو ٹیسٹ کیا جائے، مزہ لیا جائے کسی کو، یا پھر یہ دیکھنے والی جو پار ہوتی ہے، اسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسے حواس خمسہ کہا گیا، یا یہ جو سونگھنے کی طاقت ہوتی ہے اسے حواس خمسہ کہا گیا، یہ جو سننے کی طاقت ہوتی ہے اسے حواس خمسہ کہا گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ، اور چھونے کی طاقت، ٹچ کرنے والی جو طاقت ہے اسے حواس خمسہ کہا گیا۔ یہ 5 طاقتیں ہیں جو ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہمیں زندگی کا مزہ آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر زبان میں ٹیسٹ نہ ہو تو اللہ کی اتنی نعمتوں کا ہمیں پتہ کیا چلے گا۔ اگر ہم کوئی آواز کان میں سنی آئے گی نہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کا کیا لطف آنے والا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز دیکھ نہیں سکیں گے تو کیا فائدہ اس دنیا میں آنے کا۔ پروردگار تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا اگر ہم دیکھ نہ پاتے، اور اگر ہم کسی چیز کو چھو کے محسوس نہ کر سکیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حاضرین مجلس، اللہ نے ہمیں یہ 5 قوتیں، 5 پارٹس جو ہیں بہت زیادہ پاورفل چیزیں ہیں یہ، کہ جس سے ہمیں چھو کے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا ملائم ہے، ہمیں ٹیسٹ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا ٹیسٹ کڑوا ہے یا اس کا ٹیسٹ میٹھا ہے یا اس کا ٹیسٹ تیکھا ہے، کیسا ٹیسٹ ہے تو ہمیں چکھ کے پتہ چلتا ہے۔ ہمیں کسی چیز کو سن کے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری آواز ہے یا اچھی آواز ہے، ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ تو یہ اللہ نے 5 چیزیں ہمیں عطا کری ہیں، لیکن ان 5 چیزوں کے استعمال کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ ہمیں عقل عطا کرتا، کیونکہ اگر ہمیں عقل نہ عطا کرتا تو ہم اس سے مزہ نہیں اٹھا سکتے تھے، ہمیں مزہ آ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر ہمارے پاس عقل نہ ہو تو ہمیں کیا معلوم کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا چیز نقصان دے گی۔ عقلی تو بتاتی ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو، اسے مت کھاؤ، یہ پوائزن ہے، عقلی بتاتی ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کیا چیز سننی چاہیے اور کیا چیز نہیں سننی چاہیے۔ اب عقل نہیں ہے تو بری باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں اور اچھی باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی چیزوں کو، کون سے سین دیکھنے چاہیے، کون سے سین ہمیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھنے چاہیے۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گرم ہے، چھو گے تو ہاتھ جل جائے گا، اور اس سے چھو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ نے ایک چیز رکھی، یعنی پہلے اس نے حواس خمسہ جیسی نعمت عطا کی، اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اس نے ایک نعمت عطا کی، اس نعمت عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ عقل بھی کبھی کبھی کند ہو جایا کرتی ہے، وہ بھی بلنٹ ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا اس عقل کو کند نہ ہونے دینے کے لیے، اس عقل کو بلنٹ نہ ہونے دینے کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے، اور اسے نبوت اور امامت کا سلسلہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد نعرے رسالت، محمد آل محمد پر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
موجود ہے. اور وہ جہاں ہماری عقل پریشان ہو جاتی ہے، جہاں ہماری عقل کند ہو جاتی ہے، بلنٹ ہو جاتی ہے، وہاں یہ سلسلہ بڑھ کے ہماری مدد کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے. اور یہ سلسلہ اسی لیے بھیجا گیا کہ جب بھی انسان کی عقل بلنٹ ہونے لگے، گند ہونے لگے، تبھی یہ سلسلہ بڑھ کے بتائے کہ دیکھو قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھو، شریعت سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھو، اسلام سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھو. اس سلسلے میں ہمیشہ سب کی ہدایت کی. ہم تو چاہنے والے ہیں، انہوں نے تو دشمنوں کی بھی ہدایت کی ہے. ہم تو محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے تو دشمنوں کی بھی ہدایت کی ہے. ہارون رشید آیا تھا حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں، اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا جو اعلان کرایا وہ یہ کرایا کہ جس وقت تک میں حج کرنا نہ کر لوں کوئی حج نہ کرے. کوئی بھی رکن حج کا انجام نہیں دے گا، کوئی صحیح نہیں کرے گا، کوئی طواف نہیں کرے گا، کوئی شیطان کو کنکری نہیں مارے گا، کوئی حجر اسود کو نہیں چومے گا جب تک میں نہ کروں. بادشاہ ہے نا، اس لیے یہ اعلان کرا دیا کہ کوئی نہیں کرے گا جب تک میں نہ کروں. اور اس کے بعد اسی نے جس نے یہ اعلان کرایا تھا، یہ اناؤنسمنٹ کرایا تھا، اسی نے ایک منظر دیکھا کہ ایک جوان آیا، اور جوان آیا تو اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، اس کے چہرے سے رعب ٹپک رہا تھا، جلال ٹپک رہا تھا. وہ بڑے آرام سے آیا، اور بڑے آرام سے آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے طواف کعبہ کیا، اس نے سب سے پہلے سعی کی، اس نے سب سے پہلے شیطان کو کنکری ماری، اس نے سب سے پہلے حجر اسود کو بوسا دیا. اب جو اس نے یہ منظر دیکھا تو یہ حیرت میں پڑ گیا. کہا میں نے اعلان میں بادشاہ ہوں کہ میں اعلان کرا چکا ہوں کہ کوئی مجھ سے پہلے نہ کرے. کس کی اتنی مجال، یہ کس کی اتنی ہمت کہ میرے اعلان کے بعد بھی وہ یہ کر کے چلا گیا. تو اس نے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا، کہا جاؤ تلاش کرو یہ کون تھا، کس کی اتنی مجال ہوئی کہ جو ہمارے حکم کے باوجود بھی وہ کر کے چلا گیا جو ہم نے کرنے کے لیے منع کیا تھا. تو لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اس نوجوان کو کیا دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے آنگن میں صحن میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو لوگ گئے اور جا کے کہا کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، تمہیں خلیفہ ہارون رشید نے طلب کیا ہے. تو ایک مرتبہ جھکا ہوا سر اٹھایا اور کہا کہ کام بادشاہ کو ہے یا مجھے؟ اس سے تو کہا کہ نہیں آپ بادشاہ کو کام ہے. تو کہا تو پھر اس کو آنا چاہیے، مجھے جانا چاہیے. تو کہا کہ نہیں بادشاہ کو. تو پھر کہا جاؤ کہو اس سے کہ کام اس کو ہے تو وہ آئے گا میرے پاس، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس. بادشاہ چل کے آیا. اب میں اپنے چھوٹوں کو بتا دوں، میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ کون تھا وہ آپ کا اور ہمارا 7واں امام موسی قاسم علیہ السلام. تو اب ہارون رشید خود چل کے آیا اور آنے کے بعد پوچھ رہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو. ابھی تک خود روب جما رہا تھا، اب ان کے روب میں آ گیا. کہنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں. آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا یہ میرا مکان نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. اجازت لے رہی ہے تو اس سے اجازت ہے، مجھ سے کیا اجازت لے رہا ہے. وہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے اعلان کرا دیا تھا کہ کوئی مجھ سے پہلے حج نہ کرے، کوئی مجھ سے پہلے رکن انجام نہ دے. آپ نے کیسے انجام دے دیا؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو کہنے لگے ہم خاصان خدا ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. وہ اور ہوتے ہوں گے جو بادشاہوں سے ڈرتے ہوں گے، ہم سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. کہا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ایک چیز پوچھنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو میں آپ کو یہی قتل کرا دوں گا. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ یہی قتل کرا دوں گا، جو سائڈ میں اس کا وزیر کھڑا ہوا تھا بس ایک دفعہ اس نے فوراً کہا کہ توبہ کر ہارون، توبہ کر، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میں قتل کرا دوں گا. یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر تو مچھر کو نہیں مار سکتے، یہاں مکھی کو نہیں مارا جا سکتا، چھوٹے سے چھوٹی اللہ کی مخلوق کو نہیں مارا جا سکتا، اور تو ایک انسان کے قتل کی بات کر رہا ہے. جیسے ہی وزیر نے یہ کہا امام احمد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. امام مسکرائے تو ہارون حیرت میں پڑ گیا. کہا میں تو تمہیں قتل کرنے کی بات کر رہا ہوں اور تم قتل کی خبر سننے کے بعد مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا میں قتل کی خبر پہ نہیں مسکرا رہا ہوں، میں تو اس بات میں مسکرا رہا ہوں کہ تو بادشاہ ہونا چاہیے تھا، یہ بادشاہ ہونا چاہیے تھا. کہا تجھے بادشاہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بادشاہ اسے ہونا چاہیے تھا کہ جو ایک مرتے ہوئے کو بچا رہا ہے. وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے جو کسی کو موت دے رہا ہے؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، مجھے میرے سوالوں کا جواب دیجئے.
تو کہا پہلے جواب بعد میں دیں گے، پہلے یہ بتا کہ یہ جو سوال کر رہا ہے تو یہ میرا امتحان لے رہا ہے تو، یا اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے اپنے علم کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا علم بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کا امتحان میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ کہا تو پھر زانو کے بل بیٹھ، ایسے بیٹھ جیسے شاگرد بیٹھا کرتے ہیں، یہ کیا اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے؟ جب کوئی علم لینے کے لیے آتا ہے تو اکڑ کے نہیں آتا بلکہ جھک کے آتا ہے۔ کہا علم لینے کے لیے آیا ہے تو اس طرح سے بیٹھ جیسے علم لینے کے لیے شاگرد آتے ہیں، جھک کے بیٹھ۔ تو بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ شریعت میں واجب کیا کیا چیزیں ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ شریعت میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں۔ تو امام نے کہا 1 واجب ہے، 5 واجب ہیں، 5 میں 17 واجب ہیں، 17 میں 34 واجب ہیں۔ کہا 12 میں 1 واجب ہے اور تمام زندگی میں 1 واجب ہے۔ کہنے لگا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے واجب پوچھا ہے اور آپ تو مجھے میتھمیٹکس سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے، حساب سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام نے کہا تو حساب کی وجہ سے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے یہاں حساب کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے اللہ کے یہاں حساب کی۔ کہا اسی لیے اللہ نے قیامت کو حساب کے دن سے یاد کیا ہے۔ کہا لیکن اب سوال یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا تھا نا، جب عقل کام کرنا بند کر دے تو امامت سمجھاتی ہے، پھر رسالت بتاتی ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اب اس کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا، لہذا کہا اب آپ نے کہہ ہی دیا ہے تو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کہا لے سن لے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے۔ میں نے کہا نا کہ زندگی میں پہلے انسان کے لیے 1 ماننا ضروری، 1 کے بعد 5 ماننا ضروری، 5 میں 17 ماننا ضروری، 17 میں 34 ماننا ضروری، اور 12 میں 1 ماننا ضروری، اور تمام زندگی میں 1 ماننا ضروری۔ تو کہا سن، میں نے کہا کہ 1، تو کہا کہ جب انسان مسلمان ہونا چاہے تو اسے سب سے پہلے اللہ کا 1 ماننا ضروری ہے، اور جب وہ اللہ کو 1 مان لے تو پھر اس پہ ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ 5، ہر مسلمان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نماز کی پابندی واجب ہے، اور نہیں اگر کرتا تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میں اپنے چھوٹوں کو میسج دے رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو میسج دے رہی ہوں، الحمدللہ یہاں جو بڑے ہیں مجھے بالکل امید ہے کہ سب پابند نماز ہے، میں دیکھتی بھی ہوں وہاں پر ماشاءاللہ۔ تو کہا کہ 5 وقت کی نماز واجب ہے، اور اس کے بعد کہا کہ 5 وقت کی نماز میں 17 رکعت ہوتی ہیں، تو 17 رکعت واجب ہیں۔ یعنی اب ہماری مرضی نہیں ہے کہ جب 5 وقت کی نماز پڑھیں تو اس میں 14 پڑھ لیں یا 17 کی ہم 20 کر دیں 21 کر دیں۔ کہا نہیں، اللہ نے 5 وقت کی نماز میں 17 واجب کر دی تو 17 رکعت واجب ہیں۔ کہا ان 17 رکعت میں 34 سجدے واجب ہیں۔ کہا آپ 34 ہی سجدے کرنے پڑیں گے۔ کہا 34 سجدے واجب ہیں، اور میں نے جو یہ کہا کہ 12 میں 1 واجب ہے تو وہ 12 مہینے میں 1 ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے، 1 مہینے کا روزہ واجب ہے، اور کہا کہ میں نے کہا تمام زندگی میں 1 واجب ہے تو وہ حج ہے، کہ تمام زندگی میں انسان کے لیے 1 واجب ہے۔ تو حاضرین مجلس، جب اس نے یہ کہا، جب امام نے یہ کہا تو کہا کہ یہ تو میری سمجھ میں آ گیا، یہ تو میری سمجھ میں آ گیا، مگر مولا میں نے ایک بات اور سنی ہے۔ کہا وہ کیا سنی ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ہمارا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں، آپ ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے چھپ چھپ کے بیعت لے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں پر بیعت لے رہے ہیں۔ تو امام مسکرائے، کہنے لگے ہمیں کھلم کھلا بیعت لینے سے کس نے روکا ہے جو ہم چھپ چھپ کے بیعت لیں گے کسی سے؟ تو کہا اس لیے کہ آپ کو بیعت لینے کا حق ہی نہیں ہے، مجھے حق ہے، میں بادشاہ ہوں، آپ کو حق نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر تو بادشاہ ہے تو ہم بھی بادشاہ ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ تو زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا بادشاہ ہے، ہم کائنات کے بادشاہ ہیں، ہم پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، تمام کائنات پر ہماری حکومت چل رہی ہے، ہمارا سکہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تیری بادشاہت اور ہماری بادشاہت میں فرق یہ ہے، اگر تو ابھی تخت حکومت سے اتر جائے تو تیری تمام جنتا، تمام لوگ سکون کا سانس لینے لگیں گے، لیکن اگر ہم دنیا کے تختے سے ہٹ جائیں تو قیامت آ جائے گی، تہوبالا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجنا تو امام نے آگے بڑھ کے بتایا کہ جب تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے تو اب ہم
تمہیں بتائیں گے، جب تمہاری عقل کند ہو گئی ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو نعمت عقل پر جو سلسلہ رکھا گیا اسے نبوت اور امامت کا سلسلہ کہتے ہیں۔ ناظرین مجلس، جب کبھی عقل، انسان کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا، اسی سلسلے نے آگے بڑھ کے بتایا آؤ ہم تمہیں بتائیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تم اس راستے پر جا رہے ہو۔ اور یہی ہوا تھا کہ جب ابن عباس، نام سنا ہوگا میرے سننے والوں نے، جناب ابن عباس، یہ بہت بڑی شخصیت اسلام کی، بہت بڑی پرسنالٹی اسلام کی گزرے ہیں جناب ابن عباس۔ ان کے پاس علم بہت تھا، بہت زیادہ علم تھا، مولائے کائنات کے چچا ہیں، یہ مولائے کائنات کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو ایک مرتبہ خدمت میں آئے مولائے کائنات کی اور کہنے لگے کہ ابھی راستے میں ایک آدمی مجھے ملا تھا تو مجھ سے اس نے کچھ سوالات کیے تھے مولا، اور میں نے اس کے جوابات دے دیے۔ تو مولا مسکرائے، کہنے لگے ہمیں اس کے سوال بھی معلوم ہے، تمہارے جواب بھی معلوم ہے۔ کہا اس نے تم سے یہی سوال کیا تھا کہ مولا بتائیے ابن عباس کے دنوں میں سب سے بہتر دن کون سا ہے، اور یہ پوچھا تھا تم سے کہ بتائیے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے، اور کام میں سب سے بہتر کام کون سا ہے، تو تم نے جواب دے دیے تھے۔ کہا ہاں مولا، میں نے اس کو یہ جواب دیا جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے، تو میں نے اسے جواب دیا کہ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کہا اس لیے کہ اس میں نزول قرآن ہوا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کی ایک رات ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ کہا میں نے کہا کہ ماہ رمضان کا مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہے۔ تو کہا کہ دوسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ بتائیے دنوں میں سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے، تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ دنوں میں سب سے اچھا دن روزے جمعہ ہے، یہ عبادت کا دن ہے، یہ سعادت کا دن ہے، یہ نیکیاں کرنے کا دن ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہا ابن عباس نے کہ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے کہ کاموں میں سب سے اچھا کام کون سا ہے، عمل میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ عمل میں سب سے اچھا عمل نماز ہے۔ کہا کہ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے، نماز کو معراج مومن کہا جاتا ہے، لہٰذا سب سے عمل اچھا جو ہے وہ نماز ہے۔ تو مولا مسکرائے، کہنے لگے ابن عباس اگر ہم سے یہ سوال کیے گئے ہوتے ہم کبھی یہ جواب نہ دیتے، جواب تم نے ٹھیک دیا، مگر اگر ہم سے یہی سوال کیا گیا ہوتا تو ہم کبھی یہ جواب نہ دیتے۔ تو کہا مولا آپ کیا جواب دیتے؟ کہا اگر اس نے ہم سے یہ پوچھا ہوتا کہ مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے، تو ہم اس سے کہتے کہ مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ وہ ہے جو نیکی کے ساتھ گزر جائے، جو عبادت کے ساتھ گزر جائے۔ ارے اگر رمضان آئے بھی اور نیکی کے ساتھ نہ گزرے، عبادت کے ساتھ نہ گزرے، ہمیں توفیق استقبال نہ ہو، ہمیں توفیق عبادت نہ ہو، ہمیں توفیق خیرات نہ ہو، ہمیں توفیق روزہ نہ ہو، تو کہا تو پھر یہ اچھا کہاں سے ہو گیا؟ کہا بہترین مہینہ وہ ہے کہ جس میں توفیق ہو جائے عبادت کی۔ کہا ہماری نظر میں، کہا اس نے تم سے پوچھا تھا کہ دنوں میں سب سے اچھا دن کون سا ہے، تو تم نے جواب دیا کہ روزے جمعہ۔ نہیں، ہماری نظر میں سب سے اچھا دن وہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کر جائے، جس میں انسان کسی کے ساتھ بھلائی کر جائے، جس میں انسان کسی کے ساتھ خلوص سے پیش آ جائے، روزہ جمعہ آ کے گزر بھی جائے اور اسے توفیق نہ ہو نیکی کی، اسے توفیق نہ ہو سعادت کی، وہ کسی کی عیادت کو نہ جائے، وہ کسی کے دکھ درد دور کرنے کے لیے نہ جائے، تو پھر روزہ جمعہ کہاں اچھا ہو گیا؟ بھائی دن تو وہی اچھا ہوا جس میں وہ نیکی کر جائے۔ تو اس کے بعد کہا کہ تم سے پوچھا تھا کہ سب سے عمل اچھا کون سا ہے، سب سے کام اچھا کون سا ہے، تو تم نے کہا کہ نماز۔ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہم یہ کہتے کہ نہیں، سب سے اچھا عمل وہ ہے جو وہاں قبول ہو جائے۔ کہا سب سے اچھا عمل وہ ہے جو وہاں قبول ہو جائے۔ اگر نماز پڑھی بھی جائے اور قبول نہ ہو تو پھر ایسی نماز کا فائدہ کیا، ایسی نماز کا فائدہ کیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ سارے اچھے عمل کیجئے، نماز کو چھوڑ دیجئے، نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے تو ایسی پڑھی جائے جو وہاں قبول ہو جائے، اور قبول ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ کنسنٹریشن ہو، کنسنٹریشن بھی ہو اور نیت بھی ہو، نیت بھی، نیکی کی نیت بھی ہو۔ تو حاضرین مجلس، بہترین عمل وہ ہے اسلام کی نظر میں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہو۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر کل ہم پوری طرح روشنی ڈال چکے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کی بھی بڑی جزائیں صلوات بھیجتے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے
जब अक्ल इंसानी काम नहीं करेगी तो फिर इमामत बढ़ के बताएगी, रिसालत बढ़ के बताएगी, नबूवत बढ़ के बताएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। कभी इमाम ने आगे बढ़ के बताया, कभी नबी ने आगे बढ़ के बताया, और बढ़ के बताने के बाद उन्होंने हमें ये समझाया कि कुरान भी समझ में नहीं आएगा जब तक हमसे नहीं समझोगे, अक्ल भी काम नहीं करेगी जब तक हमसे नहीं समझोगे। जरूरी क्या है कि कुरान भी, अगर कुरान लेके चल रहे हो तो एक हाथ में दामने अहले बैत लेना जरूरी है। एक हाथ में दामने, कहा न बगैर कुरान के रह सकते हो, ना बगैर दामने अहले बैत के रह सकते हो। और यही तो होता है, ये तरीका है बैलेंस। और यही तो होता है, ये तरीका है बैलेंस बनाने के लिए। जरूरी होता है कि अगर बोझ भी उठाया जाए तो दोनों तरफ बोझ बराबर हो। यही तो कहा था रसूल अल्लाह ने कि दो सकलैन चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ा जा रहा हूँ। सकल का मतलब होता है वेट, वजन, और सकलैन यानी दो वजन, बराबर के दो वजन छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि रसूल को पता था कि बैलेंस बनाने के लिए दोनों हाथों में बराबर का वजन जरूरी। ये दोनों बराबर के वजन है, कुरान मजीद भी बराबर का, अहले बैत का दामन भी बराबर का वजन है, और बैलेंस बनाने के लिए जरूरी होता है। हमारे यहाँ गांव में ये हुआ करता था, जब हम लोग छोटे छोटे लोग थे तो ये होता था कि नट आते थे तमाशा दिखाने के लिए, और वो लोग क्या करते थे कि एक बल्ली इधर गाड़ी, एक बल्ली उधर गाड़ी, और उसके बाद उस पर रस्सी बांधते थे और रस्सी पे चलते थे। तो हम लोग सोचते थे बड़ा कमाल का इंस्टंट है भाई कि रस्सी पे चल रहे हैं, लेकिन तब तो हम लोग बहुत ही हैरत में पड़ जाते थे जब हम देखते थे कि दोनों हाथ में वेट भी उठाए हुए हैं। तो हम सोचते थे ये डबल इंस्टंट है उनका, कि देखो वेट भी उठा रहे हैं और वो रस्सी पे भी चल रहे हैं। लेकिन जब बड़े हुए तो अकल में ही आया, जब पढ़ते गए, इल्म हासिल करते गए, तो पता ये चला कि वो डबल इंस्टेंट नहीं होता था, वो एक इंस्टेंट करने के लिए जरूरी होता था कि बैलेंस बनाने के लिए, रस्सी पर चलने के लिए दोनों तरफ वेट उठाए। वेट उठाने के लिए वो लोग हाथों में वेट लेते थे, वो डबल इंस्टेंट नहीं होता था, वो एक ही इंस्टेंट होता था। तो हाज़रीन मजलिस, रस्सी पे चलने के लिए वजन को बराबर उठाया करते थे। पुले सिरात पे से गुजरने के लिए दोनों हाथों में वजन होना जरूरी है, दोनों हाथों में वजन होना जरूरी है, वरना पुले सिरात पे से कैसे गुजरेंगे भाई। पुले सिरात वो रास्ता कहा, बाल से ज्यादा बारीक, आग से ज्यादा गर्म, तलवार की धार से ज्यादा तेज, ऐसे रास्ते पर से गुजरना है। तो फिर जरूरी है बैलेंस बनाने के लिए दोनों हाथों में वजन होना जरूरी है। एक हाथ में कुरान मजीद हो, एक हाथ में दामन अहले बैत, तो सर पे तौहीद का वजन हो, तब पुले सिरात को पार कर सकेंगे। एक सलवात की अपनी अक्लों को शार्प करने के लिए, अपने अक्लों को सही रास्ता दिखाने के लिए अहले बैत जरूरी है। क्योंकि जब कहीं भी कोई भी मुश्किल आई तो अहले बैत ने उस मुश्किल को हल किया है, कि अहले बैत ने आगे बढ़ के, नबी ने आगे बढ़ के हिदायत की। यही तो हुआ है कि जब सुलह हुदैबिया हुई है, यानी काफिरों से सुलह हुई है, तो एग्रीमेंट हुआ है, एक रसूल अल्लाह के एक एग्रीमेंट हुआ है काफिरों के दरमियान। तो उस एग्रीमेंट पे जब वो कंडीशंस लिखी जाने लगी, शर्तें लिखी जाने लगी, तो उसमें एक शर्त ये काफिरों ने लिखी थी कि अगर हमारा आदमी इनकी तरफ चला जाएगा तो ये लोग उसे वापस करेंगे, और अगर इनका आदमी हमारी तरफ आ जाएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। तो रसूल अल्लाह ने कहा ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा आदमी वापस आएगा, हम फौरन उसे वापस बैक कर देंगे। हमारा आदमी जाएगा, तुम उसे वापस मत करना, उसे वहीं रख लेना। तो अब जाहिर बात है कि सब तो नबी नहीं है, सब इमाम नहीं है, अक्लें कुल हो गई हैं ऐसी जगह पर आके, अक्लें हैरान हो गई। या नबी अल्लाह, ये कैसी बात करते हैं आप? आपने मान लिया, इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, कितनी बड़ी ज्यादती है कि हमारा आदमी जाए वो नहीं वापस करेंगे, उनका आए हम वापस करेंगे। नबी ने कहा वो गंदगी है, गिलाजत है, वो इधर आएंगे तो गंदगी फैलाएंगे, गिलाजत फैलाएंगे, वो इधर आएंगे, उनका वापस करना जरूरी है, वो गुमराह करेंगे यहाँ वालों को। कहा हम इसलिए वापस नहीं ले रहे हैं कि ये वहां जाएंगे तो हिदायत करेंगे, इन्हें वापस दो, उनके दरमियान रहने दो। एक पाक बारा इमाम सऊद मासूम अलैहिस्सलाम पर आवाज़ बुलंद करवा।
تو نبی اللہ نے کہا کہ ادھر رہنے دو، انہیں ہدایت کرنے دو، یہ وہاں جا کے ہدایت کی روشنی پھیلائیں گے۔ یہی ہوتا ہے جو چاہنے والے ہوتے ہیں اہل بیت کے، وہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے روشنی پھیلاتے ہیں، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سب کے سامنے بتاتے ہیں دیکھو ہم علی والے ہیں۔ ہمارا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جائیں تو ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم شیعہ ہیں، لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا کردار ہو ہمارا، ایسا عمل ہو کہ خود پکار کے لوگ کہیں کہ یہ شیعہ ہے، انہیں کہتے ہیں شیعہ۔ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ زبان سے ہمیں نہ کہنا پڑے، ہمارے عمل سے کہ دیکھو یہ ہے جعفر صادق کے ماننے والے، اس لیے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ خود دوسرے دیکھ کے کہیں کہ یہ ہے جعفر صادق، یہ اس لیے ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ دیکھو یہ ہے موتی کاظم کے ماننے والے، اس لیے کہ ان میں غصے کو پی جانے کی عادت ہے۔ بھائی کاظم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کاظم کے معنی یہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جائے، کاظم کے معنی یہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نہ کہیں ہم موتی کاظم کے ماننے والے، لوگ کہیں کیونکہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں اس لیے یہ ضرور موتی کاظم کے ماننے والے ہیں۔ ہماری عبادت دیکھ کے لوگ کہیں کہ دیکھو یہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو یہ زین العابدین کے ماننے والے ہیں، یقیناً یہ زین العابدین کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا علم ایسا ہونا چاہیے، ہم کسی جگہ کہیں کہ ہم محمد باقر کے ماننے والے، لوگ ہماری ایجوکیشن کو، ہمارے علم کو، ہمارے محنت کو، ہمارے ایٹیکیٹس کو دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد باقر کے ماننے والے ہیں۔ ایسا کردار ہونا چاہیے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر دے جا کے کہ دیکھو ہمارا کردار دیکھو، ہمارا انداز دیکھو۔ ہمیں اپنی ویلیو سمجھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی قیمت کو نہیں سمجھتے، اپنی ویلیو کو نہیں سمجھتے۔ سب ہماری ویلیو کو سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے۔ بڑی پرابلم کیا ہے؟ سب ہماری ویلیو کو سمجھے، اگر نہیں سمجھ رہے ہوتے تو اتنی بڑی بڑی طاقت ہے، ہمیں مٹانے کا تیار کیوں ہوتی، ہمیں بدلنے کا تیار کیوں ہوتی؟ آپ کو معلوم نہیں کہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، لیکن ہمیں مٹانے کے لیے اتنی پالیسیز چل رہی ہیں، ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمیں ختم کرنے کے لیے ساری حکومتیں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو پھر یہ تنہا اٹھیں گے، یہ تنہا عروج پائیں گے، تنہا ترقی پائیں گے اگر انہیں زندہ رہنے دیا گیا۔ یہ جو مٹھی پر ہے ان میں لوگ آ کے ملنے لگیں گے، لوگ آ کے ان کا ساتھ دینے لگیں گے اگر یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہی تو ہوا تھا کہ جب ہمارے اور تو آپ کے چوتھے امام ایک منزل پر سے گزرے، ایک جگہ پہ سے گزرے، تو اس مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول یہ بستی آپ کے دشمنوں کی بستی ہے، آپ کے دشمنوں کی بستی ہے۔ تو امام نے کہا روک دو سواری، روک دی گئی سواری۔ اب نیچے اتر آئے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ پالنے والے نے بسائے رکھنا، پالنے والے نے آباد رکھنا، پالنے والے ہی یہی آباد رہیں، یہ بسے رہیں، یہ برباد نہ ہو، یہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے۔ یہ دعا کی اور اس کے بعد امام سواری میں سوار ہوئے اور چلے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ کسی نے پھر کہا، انفارم کیا امام کو کہ امام مولا یہ آپ کی چاہنے والوں کی بستی ہے۔ کہا کو سواری روکی گئی، امام اترے، مصلی بچھایا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پالنے والے انہیں پراگندہ کر دینا۔ پراگندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہاں سے نکالنا اور ان کو سارے میں پھیلا دینا، یہ آباد نہ رہے۔ امام کہہ رہے ہیں یہ یہاں آباد نہ رہے، یہ یہاں سے نکل جائیں، یہ پھیل جائے سارے میں، آباد نہ رہے۔ اب سننے والے کا دل بے چین ہونے لگا۔ میں کہا مولا عجیب بات ہے کہ دشمنوں کے لیے ایسی دعا کہ آباد رہیں، چاہنے والوں کے لیے یہ دعا کہ یہاں آباد نہ رہیں، پراگندہ ہو جائے، پھیل جائیں، نکل جائیں یہاں سے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم وہ گندگی کا ڈھیر تھے جن کے لیے دعا کر کے آئے تھے کہ یہ یہی رہے تاکہ گندگی اگر پھیلے گی تو معاشرے کو گندا کرے گی، سوسائٹی کو گندا کرے گی۔ کہا یہ چاہنے والے ہیں، اگر یہ پھیلیں گے تو ان کی خوشبو زمانے میں پھیلے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی خوشبو زمانے میں پھیلے، ان کی روشنی زمانے میں پھیلے، ان کا چراغ جلتا رہے،
امام فرما رہے ہیں اللہ اکبر، امام کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت ہے۔ مگر اب سوال یہ کہ پھیل جائیں اور پھر روشنی نہ پھیلے تو فائدہ کیا ہے؟ پھیل جائے ہماری خوشبو لوگوں تک نہ جائے تو فائدہ کیا ہے؟ تو بس عمل ایسا ہونا چاہیے، کردار ایسا ہونا چاہیے، انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سب دیکھ کے کہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ وہ شیعہ ہے کہ جن سے ہر قوم آج کر رہی ہے، ایسا ہونا چاہیے اور ایسا کردار بنانے کے لیے، ایسا عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مجلسیں جسے میں برابر کلاس کہہ رہی ہوں، انسٹیٹیوٹ کہہ رہی ہوں، یونیورسٹی کہہ رہی ہوں، ان مجلسوں کو اٹینڈ کرتے رہے، کیونکہ جتنا بھی علم ہمیں ملتا ہے اپنے کردار کو بنانے کا، اپنے کردار کو سدھارنے کا، وہ یہیں پر ملتا ہے۔ وہ گھروں پہ بیٹھ کے نہیں ملے گا، وہ اس سے باتیں کر کے نہیں ملے گا، اس فرش اعضاء پر آ کے ملے گا، کیونکہ یہاں ہر ٹاپک پہ ڈسکس ہوتی ہے، ہر ٹاپک، ہر علم یہاں ملتا ہے۔ تو جو کچھ سمجھنا ہے، اور ہم سمجھاتے ہیں، ہمارا علم کچھ نہیں ہے، ہم خود اہل بیت سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، علماء کرام سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ یہ میرا عاشرہ جب تمام ہو جائے، ختم ہو جائے گا، تو پھر ایک نیا عاشرہ شروع ہونے والا ہے، ایک نئی ذاکرہ تشریف لانے والی ہے، اور وہ پھر آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں گی۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ لوگ آ رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے، آپ کی میجورٹی کو دیکھ کے، تو میں آپ لوگوں سے یہ چاہوں گی کہ اسی صورت سے آپ لوگ مجلسوں میں آتے رہیں، تاکہ یہ جو روحانی علم ہے یہ آپ کی روح کو سیراب کرتا رہے، آپ تک یہ پہنچتا رہے۔ سلوات کی ماہ محرم کی 5 تاریخ ہے، اور یہ 5 تاریخ وہ ہے کہ جو منسوب ہے جناب شہزادی ثانیہ زہرا کے بیٹوں، یعنی جناب اونا محمد کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں ان کے مسائل ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، سب کے لیے تاریخیں موجود ہیں۔ ابھی پچھلی 4 تاریخوں میں ہم نے کوشش کی کہ ہم انصار کے بھی تذکرہ کرتے رہیں، ہم رسول کے، ہم حسین کے چاہنے والوں کا بھی تذکرہ کرتے رہے۔ اب یہ وہ منزل آنے لگی ہے جب حسین کے عزیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور حسین کے عزیزوں میں حسین کی سب سے عزیز بہن زینب کے 8 لاڈلوں کا تذکرہ ہوتا، آج ان کے بیٹوں کا تذکرہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کیسی ماں اور کیسے بیٹے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب شب عاشور آئی تو پوری رات ماں بیٹوں کو سمجھاتی رہی۔ تمہیں معلوم ہے کل قربانی آل محمد کا دن ہے، تمہیں معلوم ہے کل شہیدوں کے شہید ہونے کا دن ہے، تمہیں معلوم ہے کل مارے جانے کا دن ہے، کل ختم ہو جانے کا دن ہے۔ دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ میرے کانوں میں آواز آئے کہ قاسم کی کسی جان آ گئی، دیکھو ایسا نہ ہو جائے میرے کانوں میں آواز آئے کہ ابھی اکبر سینہ پھروا کے واپس آ گئے، جب ایسا ہو کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ مسلم کے بیٹوں کی لاشیں آ گئی اور تم زندہ ہو، ہونا چاہتا یہ کہ وہ مسلم کے بیٹے میدان میں جا پائے، نہ قاسم میدان میں جا پائے، نہ یمن میدان میں جا پائے، سب سے پہلے زینب کے بچے حسین پر قربان ہو جاتے۔ پوری رات ماں سمجھاتی رہی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو انصار کی باری آئی، چاہنے والوں کی باری آئی، حسین کے مددگاروں کی باری آئی۔ جب وہ شہید ہو چکے تو پھر عزیزوں کی باری آئی، اب رشتے داروں کی باری آئی۔ زینب نے جب سنا کہ قاسم میدان میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گی بھی، اور محمد کو بلایا کہ رام کو سمجھایا کیا کرتے ہو، اجازت کیوں نہیں ہوتے، میدان میں کیوں نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا، اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، مگر ہونا کیا ہے، جیسے ہی بہن کے باہر ہوتے ہیں ایک مطلب پانی بڑھ کے ہمارے سر کے آواز آنے لگتے ہیں، کہتے ہیں دھوپ ماری جائے ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بہت
العالمین کے حق سے ابھی وباد پروردگار ہماری صدمہ خدمت کو قبول فرما لے. بار الہ ان بہتی ہوئی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کر دے. بار الہ ان بلند ہونے والی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کر دے. بار الہ اس ماتم کے اٹھنے والے ہاتھوں پر اپنی رحمت نازل کر دے. بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے. بار الہ ہمارے مرحومین کے جوار آل محمد میں بیٹھا دے. بار الہ جو لوگ اس مجلس عذاب اس صف عذا پر آ کر بیٹھتے ہیں معبود ان کی دنیاوی آخری حاجتوں کو پورا کر دے. ان کی تمام دعاؤں کو پورا کر دے. ان کی جائز آرزوؤں کو پورا کر دے. بار الہ ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرما دے. مالک ان کے نوجوانوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے. امریکہ و اسرائیل کو نیست نابود کر دے. دو تاران اسلام کو سر بلند کر دے. عالم کفر کو سرنگوں کر دے. عالم اسلام کو سر بلند کر دے. فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعبیر فرما دے. ہم نے ان کے مددگاروں میں شمار فرما دے.